السلام علیکم۔ زندگی کے تجربے سے ایک بات یہ بھی سمجھی کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے اور انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ صاحب اولاد ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم اور تحفہ ہوتا ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور والدین کو ہمیشہ ان کے اچھے نصیب کی دعا کرنا چاہیے۔ نصیب اچھا ہے تو سب اچھا ہے، کبھی بھی زیادہ کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے صحت، تندرستی، خیر اور برکت ان سب اور ایمان کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ بچوں کو کبھی بھی اپنے اصولوں پر پالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے، ہو سکتا ہے بچہ آپ کی مرضی میں تیار تو ہو جائے لیکن وہ اپنی صلاحیتیں کھو دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بچے جب اپنی پریکٹیکل لائف میں جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنی لائن سے ہٹ کے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے کو اس کے مزاج کے مطابق پرورش کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں زیادہ بہتر سے اپنا رول ادا کر سکے۔ کامیاب زندگی کے لیے کوئی مخصوص پڑھائی کرنا ضروری نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بچے عام سی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اپنی پریکٹیکل زندگی میں بہت کامیاب ہوتے ہیں، جیسا کہ کسی کاروبار کے میدان میں، کھیل کے میدان میں، شو بزنس کے میدان میں، کہانی نگار وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو ان کے والدین ان کے مزاج کے مطابق پالتے ہیں، اور یہی بچے زیادہ تر اپنے والدین کے بڑھاپے کا مضبوط سہارا بنتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام سی بات ہے کہ والدین بڑے اسکول میں نامی گرامی اساتذہ کے زیر سائے داخلہ کرا کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے کے لیے بہت اچھا مستقبل چن لیا، اور ان کا بچہ ان کے مرضی کے مطابق پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن جائے گا۔ بچہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی تو بن جاتا ہے، مگر اپنی ذات تک اس کے اندر شعور نہیں آتا کہ وہ اپنی ذات سے معاشرے کو کوئی فائدہ پہنچا سکے۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں محدود ہو جاتی ہیں۔ والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پڑھانے اور سکھانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب آپ ٹیچر کے اوپر اپنے بچے کا مستقبل ڈیپینڈ کرتے ہیں تو بچہ پڑھتا ہے، سیکھتا نہیں ہے۔ بچہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ٹیچر کوآرڈینیٹر ہوتا ہے، اور ماں سے بچے کی تربیت ہوتی ہے، اور باپ سے بچے کی پرسنالٹی گروم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے تجربے سے یہ بات سیکھی ہے کہ بچہ ماں باپ سے سیکھتا نہیں ہے بلکہ اڈاپٹ کرتا ہے۔ سیکھتا تو گھر کے باہر ہے، معاشرے سے۔ جب ہوش سنبھالتا ہے تو فیمیل یعنی عورت کے روپ میں اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اور میل یعنی مرد کے روپ میں اپنے باپ کو دیکھتا ہے۔ یہی اس کی زندگی کا رول ماڈل ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے اس کو معاشرے سے ہر رشتے کی صورت میں اس کو کوئی عورت یا مرد نظر آتے ہیں تو وہ اپنے رول ماڈل سے میچ کرتا ہے، اور اس کو اس بات پر بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ اپنے دوسروں سے اپنے ماں باپ کو بہت بہتر پاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچے کو ہر بچے کو اپنے ماں باپ پیارے لگتے ہیں۔ بچہ اپنے والدین کی ہر نقل و حرکت کو غور سے دیکھتا ہے، اور جب موقع ملتا ہے تو اپنے بہن بھائی یا معاشرے پہ اپلائی کرتا ہے۔ جب اس کے ماں باپ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ جب ان لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب لڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو سہم جاتا ہے۔ انہی باتوں سے اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ والدین کا عمل بچے کی شخصیت پہ بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ بچے کے ہر عمل کو ہمیشہ فطرت کے مطابق اس سے ایکسپیکٹ کریں، اور بچے کو اس کی صلاحیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں۔ اس طرح وہ ذہنی بوجھ کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کے درمیان انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے۔ ماں باپ کا ایک کا سخت ہونا فطرتی عمل ہوتا ہے۔ ماں کی سختی بچے کے اندر کبھی بھی نفرت کا پہلو نہیں لاتی۔ اگر ماں اسے صحیح یا غلط کا غصہ کر رہی ہے تو بچے کو یہ احساس دلانا چاہیے اچھے کام پر واہ واہ ہوتی ہے اور انعام ملتا ہے، اور برے کام پر یا غلط کام پر ماں غصہ کرتی ہے اور پٹائی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہو کہ اسے کس بات پہ ڈانٹا جا رہا ہے یا مارا جا رہا ہے تو بچہ اپنے بھائی
بہن یا گھر کے دوسرے افراد کے سامنے اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے اور باغی بنتا جاتا ہے۔ جس وقت ماں بچے کو غیر ضروری انداز میں ڈانٹ رہی ہوتی ہے، مار رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بچہ اپنے اپنے ماں کے الفاظوں سے زیادہ اس کے انداز کو اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے، اور موقع ملنے پر وہی انداز دوسروں پہ اپلائی کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ بچے کو پیار سے اور اس کو ریئلائز کرے، دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو غلط یا خراب کام کر رہے ہو، اگر تم نہیں سمجھو گے تو تمہاری پٹائی ہوگی یا میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ اسی وقت اس کی اچھائی یاد دلا کر اس کو احساس دلائے گی کہ دیکھو جب تم نے فلاں اچھا کام کیا تو سب بہت خوش تھے اور کتنا خوش ہو رہے تھے، اور تم کو انعام بھی ملا تھا۔ بچہ اس وقت سیکھنے کے مراحل میں آ جاتا ہے اور وہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق محسوس کرنے لگتا ہے۔ بچے کی شخصیت کو پورے اعتماد بنانے کے لیے باپ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بچہ ماں یا باپ سے سیکھتا نہیں ہے بلکہ ان کے طور طریقے کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ باپ کو بچے کو بچہ بن کے اور دوستوں کی طرح رہنا چاہیے، تاکہ جب کبھی بھی کسی کی طرف سے کوئی سختی ہو تو بچے کو اپنے خیالات ظاہر کرنے کے لیے باپ کی صورت میں ایک دوست ملے، اور بچہ اپنی ہر اچھی یا بری بات اپنے باپ سے شیئر کر سکے۔ اور یہی موقع ہوتا ہے جب بچہ اپنے باپ کی بات کو بہت غور سے سنتا ہے اور اچھے اور برے کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم لوگوں میں سب سے بڑی خامی یہ ہے، ہم بچے کو سمجھنے سے زیادہ سمجھانے میں لگے رہتے ہیں، اس لیے ان کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ اپنے بچے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی ضرورتوں اور خواہشات کو جاننے کی کوشش کریں، ان کے سوالوں کا صحیح اور آسان لفظوں میں جواب دیں، اور اس وقت تک پیار سے سمجھائیں جب تک وہ سمجھ نہ جائے۔ بچوں کو مکمل وقت دے کر ان کو ان کی الجھنوں سے ان کو دور کرنے کی ان کے لیے مدد کریں۔ جب بچہ لرننگ موڈ میں تو ماں کو چاہیے کہ باپ کی محبت اور اس کی اچھائیاں اور اس کے جذبے کو اجاگر کرائے اور اس کے اندر پیدا کرے، اور باپ کو چاہیے ماں کی اہمیت اور اس کی محبت کے جذبے کو بچے کے اندر پیدا کرے۔ بچے کو ہمیشہ اکیلے میں اس کی غلطی کے بارے میں بتائیں اور سمجھائیں۔ بچے کی حرکت کو فطرت کے مطابق موازنہ کریں اور اس کی عمر کے مطابق حرکتوں کو نظر انداز کریں، بلکہ نظر انداز کرنے کی کوشش کریں۔ جو بچہ ماں سے ڈرتا ہے اس کی شخصیت میں کبھی بھی خوف یا نفرت پیدا نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کامیابی کی طرف پرکشش شخصیت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ لیکن جو بچہ باپ سے ڈرتا ہے اس کے اندر خوف اور نفرت جنم لیتی ہے، اور اس کی شخصیت میں انتقام پیدا ہو جاتا ہے، اور جو وہ موقع ملنے پر دوسروں سے لیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو صحیح لگے۔ اپنی عادت کے مطابق میں نے اپنے مشاہدات کو ظاہر کیا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنے کے بعد زندگی میں ایک بات یاد رکھیں، معاشرہ بچہ ہمیشہ ماں باپ کے اخلاق اور رویے سے پہچانتا ہے۔ ماں باپ کا لوگوں سے ملنا جلنا، اخلاق، محبت ساری زندگی بچے کے ساتھ سائیکل رہتے ہیں۔ بچے کی زندگی میں اچھا خاندان ماں باپ کے اچھے رویے سے ملتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بچہ اپنے ماں باپ کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ وہ جیسا اپنے ماں باپ کو زندگی میں دیکھتا ہے، جو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہی کوالٹیز اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے۔ جاتے جاتے ایک آخری بات کرتے ہوں، میں نے اپنی بیٹیوں سے بہت دوستوں کی طرح زندگی گزاری۔ ہمارے پاس میں لڑائی بھی ہوتی تھی، نوک جھونک بھی ہوتی تھی، اور پھر صلح بھی ہو جاتی تھی۔ رشتوں کا احترام ہمیشہ برقرار رہا اور آج تک ہے، الحمدللہ۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ بیٹی سمجھ کے پالا، لیکن کبھی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ کبھی میری بیٹیوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم بیٹی تھے، ابو نے کوئی کمی کر دی ہو۔ اس لیے میں نے بیٹیوں کو ہر چھوٹی بڑی خوشی دینے کی کوشش کی، کبھی ان پر اپنے اصولوں اور خواہشات کو مسلط نہیں کیا۔ اپنی بیٹیوں سے کبھی کسی چیز کو نہیں چھپایا، نہ کسی چیز سے روکا، ان کو شعور دیا تاکہ وہ خود اچھے برے کا فیصلہ کریں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے ان کی ماں نے ان لوگوں کی بھرپور طریقے سے تربیت کرتی رہی اور کی۔
ان کو ہر رشتے کا احترام کرنا سکھایا، ان کے اندر خوف اور نفرت نہیں ڈالا۔ دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کتابوں سے ڈگریاں ملتی ہیں، اصل میں تو بچہ ماں سے تربیت پاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ باپ کا اہم کردار تو ان بچوں کی ماں کو مضبوط کرنا ہوتا ہے اور اس کو ہر طرح کا مورل اور فائنینشیل سپورٹ دینا ہوتا ہے۔ اس لیے تو برنارڈ شاہ نے کہا تھا، تم مجھے ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ایک باپ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میرا بیٹا اس وقت تک میرا بیٹا جب تک اس کو بیوی نہیں مل جاتی، لیکن میری بیٹی اس وقت تک میری بیٹی ہے جب تک میں قبر میں نہ چلا جاؤں۔ کب وقت گزرا، کب بچے بڑے ہوئے، کب اپنے بچوں میں مصروف ہو گئے پتہ ہی چلا۔ اب تو یادیں خواب کی طرح رہ گئی ہیں جس کو یاد کر کے مسکراتا رہتا ہوں۔ اپنے حال کو اتنا اچھا گزارو کہ مستقبل میں اپنے ماضی کو یاد کر کے کبھی بھی تنہائی محسوس نہ ہو، کبھی کوئی گلٹ محسوس نہ ہو، اور سارا ماحول ہر وقت اپنے اطراف محسوس کرو۔ فی امان اللہ۔